السلام علیکم، میں ہوں فضا اشرف اور آپ اس وقت موجود ہیں اردو فکشن ناول وائس چینل پر۔ میں لے کر حاضر ہوں آج ایک اور نیو سٹوری جس کا نام ہے درد تیرے عشق کا، تحریر حور راجپوت۔ شارٹ سٹوری پارٹ نمبر 1۔ پیرس کی سڑکوں پر رات کا جادو اتر رہا تھا۔ کامیار کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سگریٹ کا دھواں ہوا میں رقص کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں سامنے کھڑی اس حسین عورت پر جمی تھی جسے وہ برسوں پہلے ایک ملازمہ کی بیٹی سمجھ کر چھوڑ چکا تھا۔ شفا، جو اب ڈاکٹر شفا بن چکی تھی، اس کے سامنے اپنے مگیتر فلپ کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ معصومیت نہیں تھی بلکہ ایک مغرور چمک تھی۔ مسٹر کامیار، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کی؟ شفا کی آواز میں وہ کاٹ تھی جس نے کامیار کے جلے ہوئے دل پر نمک چھڑک دیا۔ کامیار نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی طاقتور مردانہ خوشبو نے ایک لمحے کے لیے شفا کے حواس معطل کر دیے۔ اس نے جھک کر شفا کے کان کے پاس نہایت دھیمی اور جنونی آواز میں سرگوشی کی۔ ہونٹوں سے ہونٹوں کی یہ پیاس بجھانے آیا ہوں شفا۔ تم نے سوچا تھا کہ تم کسی گورے کا ہاتھ تھام کر میرے سامنے سے گزر جاؤ گی اور میں تماشا دیکھوں گا؟ تم کل بھی میری تھی اور تم آج بھی میری ہو۔ شفا کا سانس رک گیا۔ اس نے چاہا کہ اسے زوردار تھپڑ مارے، مگر کامیار کی سخت گرفت نے اس کے نازک بازو کو جگڑ لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے فلپ نے مداخلت کرنی چاہی، مگر کامیار نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی۔ اپنے اس کھلونے کو کہو کہ دور رہے شفا، ورنہ پیرس کی یہ سڑک اس کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ کامیار کا لہجہ اتنا سخت اور جابرانہ تھا کہ شفا کانپ اٹھی۔ وہ وہی کامیار تھا جس کے عشق میں وہ بچپن میں گرفتار ہوئی تھی، مگر آج اس کے عشق میں وحشت زیادہ تھی۔ شفا نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور فلپ کو وہاں سے لے جانے لگی۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر کامیار کو دیکھا اور کہا، تم وہ چور ہو جس نے مجھ سے میری ماں، میرا گھر اور میری پہچان چھینی تھی۔ اب میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک پل بھی نہیں دوں گی۔ کامیار وہیں کھڑا اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوڑے اتر آئے۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنے بااعتماد آدمی وسیم کو کال ملائی۔ وسیم، وہ مل گئی ہے، شفا مل گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا تم کیا کرو گے، مگر آج رات وہ فلپ کے گھر نہیں، میرے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے ہسپتال سے نکلنے سے پہلے اسے اٹھا لو۔ دوسری طرف وسیم کی آواز آئی، سر، وہ ایک جانی مانی ڈاکٹر ہے، پولیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، اسے کہو کہ اس کے گناہ کی سزا اب شروع ہو رہی ہے۔ اسے اغوا کروایا اٹھا کر لاؤ۔ مجھے وہ ہر قیمت پر یہاں چاہیے۔ کامیار نے دھاڑتے ہوئے فون بند کر دیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا شیشے کا گلاس دیوار پر دے مارا، جو کچی ہو گیا۔ رات کے آخری پہر جب شفا اپنے ہسپتال کی ڈیوٹی ختم کر کے پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی، اسے لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے قدم تیز کیے، مگر اچانک ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ دو نقاب پوش باہر نکلے اور اس سے پہلے کہ وہ چیختی، انہوں نے اس کے منہ پر نشاور رومال رکھ دیا۔ شفا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، مگر بے ہوش ہونے سے پہلے اسے صرف ایک ہی چہرہ یاد آیا، کامیار کا جنونی چہرہ۔ پارٹ 2۔ کامیار کے تپتے ہوئے لب شفا کے ماتھے کو چھو کر گزرے تو ایک جھرجھری سی اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ غربت ہونا چاہتا تھا۔ وہ اس لمحے میں خود کو فنا کر دینا چاہتا تھا، مگر شفا کی بے ہوشی اسے ایک عجیب سی بے بسی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے شفا کی ماڈرن شرٹ کے کالر کو تھوڑا سا درست کیا، جہاں اس کی گردن کی سراہی دار خوبصورتی اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ شفا کی کھلی زلفیں کامیار کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، جن میں پیرس کے مہنگے شیمپو اور شفا کے اپنے بدن کی دل فریب مہک بسی تھی۔ کامیار نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا اور ایک گہری سانس بھری۔
تمہیں پتہ ہے شفا، لوگ کہتے ہیں میں پتھر دل ہوں، جابر ہوں، مگر دیکھو تمہارے سامنے میں کتنا مجبور ہوں۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم کسی اور کے خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ اس نے شفا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا جو کسی ریشم کی طرح نرم تھا۔ کامیار نے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے اور آنکھیں موند لی۔ اس کی قمیض سے کھلے بٹنوں سے اس کا مردانہ سینہ صاف نظر آ رہا تھا، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ اچانک شفا کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس کی لمبی پلکیں بوجھل پن سے تھر تھرائیں اور اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ کامیار وہی ساکت ہو گیا، اس کا چہرہ ابھی بھی شفا کی ہتھیلی پر ٹکا ہوا تھا۔ شفا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ سامنے کا منظر دھندلا تھا، مگر وہ مخصوص مردانہ خوشبو سے پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کسی اجنبی جگہ پر ہے اور کامیار اس کے اتنے قریب ہے، اس کے پورے بدن میں خوف اور غصے کی ایک لہر دوڑی۔ کامیار! اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ نفرت دوبارہ لوٹ آئی جسے دیکھ کر کامیار کا دل لہو لہان ہو جاتا تھا۔ شفا نے جیسے ہی چیخنے کے لیے لب کھولے، کامیار نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے نازک گلابی ہونٹوں پر رکھ دی۔ شفا کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی، مگر کامیار کا بھاری وجود اور اس کی گرفت نے اسے بیٹ کے ساتھ پیوست کر دیا تھا۔ شش! چیخنے کی ضرورت مت کرنا شفا، یہاں میلوں تک کوئی نہیں ہے جو تمہاری پکار سن سکے۔ یہاں صرف میں ہوں، تم ہو اور ہماری یہ ادھوری پیاس۔ کامیار کی آواز میں وہ مخصوص کھردرا پن اور جنون تھا جو شفا کے بدن میں سنسنی دوڑا رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ شفا کے لبوں سے ہٹایا، مگر اب اس کا اپنا چہرہ شفا کے اتنے قریب تھا کہ ان کی سانسیں آپس میں الجھ رہی تھی۔ کامیار کی شرٹ کے کھلے بٹنوں سے اس کا مردانہ سینہ شفا کے وجود سے ٹکرا رہا تھا، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں کسی ڈھول کی طرح بج رہی تھی۔ شفا نے ہمت جمع کر کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر کامیار ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہونٹوں سے ہونٹوں کی یہ پیاس بجھانے دو شفا، کب تک خود کو اس جنون، اس جھوٹی نفرت کے پیچھے چھپاؤ گی؟ میں جانتا ہوں تمہاری رگوں میں دوڑنے والا خون بھی آج کامیار پکار رہا ہے۔ اس نے نہایت نفاست سے شفا کی ٹھوڑی کو تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی نظریں شفا کے تھرتھراتے لبوں پر جمی تھی۔ شفا کی کھلی زلفیں تکیے پر بکھری ہوئی تھی اور اس کا ماڈرن سا وجود اس وقت کامیار کی وحشت کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہا تھا۔ شفا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر ان میں اب صرف خوف نہیں بلکہ ایک پرانی تڑپ بھی تھی۔ کامیار نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس سے شفا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فلپ کو بھول جاؤ، اس دنیا کو بھول جاؤ، آج کی رات صرف میرے نام کر دو، ورنہ میں تمہیں جینے دوں گا نہ مرنے دوں گا۔ شفا کی آنکھوں میں حقارت کی لہر آئی۔ اس نے پوری قوت سے کامیار کو پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر ناکام رہی۔ تو کیا کرو گے کامیار؟ ریپ کرو گے میرا؟ شرم نہیں آئے گی؟ ایک طرف محبت کے دعوے کرتے ہو، دوسری طرف میری ہی عزت تار تار کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی، مگر کامیار کے چہرے پر ایک عجیب سی پرسراہٹ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے شفا کے تپتے ہوئے گال کو اپنی انگلی کے پوروں سے چھوا اور اس کے لبوں کے بالکل قریب جھک گیا۔ اوہ نہ میری جان، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں ایسا کچھ کروں گا؟ اس کا لہجہ اب شہد جیسا میٹھا مگر زہریلا تھا۔ جھوٹ نہیں کہوں گا شفا، جس قدر تم اس وقت سیکسی لگ رہی ہو، میرا ایمان تو بری طرح ڈگمگایا تھا۔ ایک لمحے کو وحشت نے سر اٹھایا تھا۔ کامیار کی نظریں شفا کے ماڈرن وجود اور اس کی کھلی زلفوں پر ٹکی تھی، جہاں اس کا مردانہ وجود اس کی خوبصورتی کے سحر میں جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا جیسے خود کو قابو کر رہا ہو۔ مگر میں گناہ کر کے حرام کو منہ کیوں لگاؤں گا؟ میں تمہیں توڑنا نہیں، تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ میں نکاح کروں گا تم سے، حق حلال سے تمہیں اپنے نام کروں گا، اور اس کے بعد تمہیں تڑپاؤں گا نہیں، تمہیں اپنی باہوں میں حلال کروں گا۔ کامیار کے اس انکشاف نے شفا کے ہوش اڑا دیے۔ نکاح؟ اس شخص سے جس نے اسے چور کہہ کر نکالا تھا،
اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، مگر کامیار کی آنکھوں کا جنون بتا رہا تھا وہ اس بار مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہے۔ اس نے شفا کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے چوڑے سینے پر رکھا، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ سن رہی ہو یہ شور؟ یہ تمہارے لیے ہے شفا۔ وہ فلپ تمہیں صرف دیکھ سکتا ہے، مگر میں تمہیں اپنی بنانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ کامیار نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لوہوں کی مہر ثبت کی، جیسے وہ اسے دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی ملکیت قرار دے رہا ہو۔ شفا کا وجود اس لمحے اس کے لمس سے لرز رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ محبت ہے یا انتقام کی کوئی نئی شکل۔ میں نکاح نہیں کروں گی کامیار، کبھی بھی نہیں۔ شفا نے پوری قوت سے دھاڑا، مگر اس کی آواز بیڈ کی دیوار سے ٹکرا کر رہ گئی۔ کامیار نے اس کی دونوں کلائیاں مضبوطی سے جکڑ کر تکیے پر پسپا کر پن کر دی تھی۔ اس کے چوڑے سینے کا دباؤ شفا کی نازک وجود کو ساکت کر گیا تھا۔ کیسے نہیں کرو گی شفا؟ کامیار نے اس کے چہرے کے اتنے قریب ہو کر پوچھا کہ اس کی ناک کی نوک ایک دوسرے کو چھو رہی تھی۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں وعدہ کر چکی ہوں اس سے، فلپ سے۔ شفا کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو چمکنے لگے تھے۔ تو وعدہ تو تمہیں توڑنا پڑے گا شفا، یا تو اپنی مرضی سے یا پھر میری مرضی سے۔ اور میری مرضی تمہیں پتہ ہے کتنی جابرانہ ہوتی ہے۔ کامیار کی آنکھوں میں سرد سی چمک لہرائی۔ کیوں تڑپا رہے ہو مجھے؟ تب کہاں تھے جب تمہارے گھر والوں نے مجھے چور کہا تھا، جب مجھے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا؟ شفا کا لہجہ شکوے سے بھر گیا۔ پرانی چوٹ پھر سے ہری ہو گئی تھی۔ کامیار کا چہرہ ایک لمحے کو بدلا۔ وہ غلط تھا شفا، میرے گھر والوں نے جو کہا وہ جھوٹ تھا۔ میں اس وقت حالات کو سمجھ نہیں پایا، مگر اس کے بعد میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میں ایک پل نہیں سویا تھا تمہارے بغیر۔ شفا نے رخ موڑ لیا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ تو بس ٹھیک ہے، اس وقت نہیں بول سکے تو اب بھی کچھ مت بولے۔ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی، میں تمہاری نہیں بنوں گی۔ کامیار ایک دیوانہ وار ہنسی ہنسا، جس میں وحشت جھلک رہی تھی۔ فیصلہ کرنے کا حق دیا کس نے تمہیں؟ فیصلہ تو میں کروں گا کہ تم میری تھی۔ فیصلہ تو میں کروں گا کہ تم میری تھی، میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ میں جان لے لوں گی تمہاری کامیار۔ شفا نے غصے سے اسے وارننگ دی۔ کامیار نے کہکا لگایا۔ اس کی نظریں شفا کے سرخ ہوتے چہرے اور اس کے بے بس کلائیوں پر جمی تھی۔ اوکے کلائیاں تک تو تم مجھ سے چھڑوا نہیں پا رہی۔ جان کیسے لوگی میری؟ تم میری بے بسی کا فائدہ اٹھا کر مذاق بنا رہے ہو۔ شفا کی آواز روند گئی تھی۔ نہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں جانے من۔ اور سنو، اگر تم سچ میں میری جان لینا چاہتی ہو تو اس کے لیے پہلے نکاح کرنا ضروری ہے۔ ایک بار نکاح ہو جائے پھر جس طرح چاہے میری جان لے لینا، میں اف تک نہیں کروں گا۔ کامیار کی بات کے پیچھے چھپے گہرے رومانوی اور جنونی مطلب کو سمجھ کر شفا کا پورا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس کی شرٹ کے گریبان سے جھلکتی رنگت بھی گلابی ہو گئی۔ شرم کرو کامیار، اس نے نظریں جھکا کر سرگوشی کی۔ نہیں آتی تمہارے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ کامیار نے جھک کر اس کے کان کے لوح کو چھوا، جس سے شفا کا پورا وجود ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ کامیار کا ہاتھ شفا کی گرفت سے ذرا بھی نہیں ہٹا تھا۔ جب اس کی جیب میں رکھا فون وائبریٹ ہوا، اس نے نہایت مہارت سے شفا پر اپنا دباؤ برقرار رکھتے ہوئے دوسرا ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ جی وسیم، کامیار کی آواز میں وہی خصوص بھاری پن تھا۔ سر، قاضی صاحب کو لے آیا ہوں، اب آگے حکم کریں کیا کرنا ہے؟ وسیم کا لہجہ مدبانہ تھا۔ 10 منٹ میں انہیں کمرے میں لے آنا۔ کامیار نے مختصر جواب دیا اور فون بند کر کے بیڈ پر اچھال دیا۔ اس کی نظریں دوبارہ شفا کے لرزتے وجود پر جم گئی۔ اپنا حلیہ درست کرو شفا، نکاح کرنا ہے ہمیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی تمہیں اس سہمی ہوئی حالت میں دیکھے سوائے میرے۔ اس نے ایک شرارت بھری مسکراہٹ
کے ساتھ آنکھ دبائی جس نے شفا کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میں نہ حلیہ درست کروں گی اور نہ ہی نکاح، جو کر سکتے ہو کر لو، کیا تمہاری مرضی ہی چلے گی؟ جب چاہا دور کر دیا، جب چاہا قریب کر لیا۔ اور میری ماں، کیا ان سے اجازت لی ہے تم نے؟ شفا نے اپنی آخری امید کا سہارا لیا۔ کامیار نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے مزید قریب ہوا۔ تمہاری ماں سے اجازت لے لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بے فکر رہو شفا، ایک بار نکاح کر کے مجھے اپنے ارمان پورے کر لینے دو اور تمہیں یہ باور کروا لینے دو کہ تم میری ہو چکی ہو۔ اس کے بعد تمہاری ماں کے سامنے دوبارہ دھوم دھام سے نکاح بھی کروں گا اور انہیں وہ عزت کی زندگی دوں گا جس کی وہ حقدار ہیں۔ انہیں اپنی ماں بنا کر رکھوں گا، مگر اس نے شفا کی ٹھوڑی کو سختی سے تھاما۔ پہلے تمہارے ساتھ وہ حساب پورے کرنے ہیں جو تم نے کسی اور سے شادی کرنے کی ضد کر کے میرے ساتھ کیے ہیں۔ میں نکاح نہیں کروں گی۔ شفا اب بھی اپنی بات پر باضد تھی۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے شعلے نکل رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے ڈارلنگ، نکاح تمہیں کرنا ہی پڑے گا، اور اگر تم نہیں مانو گی تو پھر مجھے تمہاری ماں کو گولی سے اڑانا پڑے گا۔ کامیار کا لہجہ اچانک برف کی طرح ٹھنڈا اور شفاف ہو گیا۔ خبردار جو میری ماں کو ہاتھ بھی لگایا۔ شفا تڑپ کر چیخی۔ ہا ہا ہا، خبردار ہو گیا میں۔ اب تم تمیز کے دائرے میں رہ کر میری بات مان لو تو میں تمہاری ماں کو کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ میرا بندہ ایک نشانے پر انہیں اڑا دے گا۔ کامیار جانتا تھا کہ شفا کی سب سے بڑی کمزوری اس کی ماں ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ شفا کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس نے ہارتے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مگر میں کپڑے تبدیل نہیں کروں گی، جیسے ہوں اسی حالت میں نکاح کروں گی۔ یہ اس کی آخری ضد تھی۔ کامیار کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور بے باک مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے کان کے بالکل پاس جھکا۔ اس کی گرم سانسیں شفا کی گردن کو جلا رہی تھی۔ اس کا حل ہے میرے پاس شفا، یا تو تم خود سے یہ کپڑے بدل کر وہ جوڑا پہن لو جو میں لایا ہوں، ورنہ میں خود تمہارے یہ کپڑے اتار کر تمہیں نکاح کا لباس پہنا دوں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ شفا کا پورا وجود شرم اور غصے سے لال ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ کامیار اب کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم سے زیادہ کمینہ انسان نہیں دیکھا کامیار، شفا نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی نمی تھی، مگر لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ کامیار ایک دیوانہ وار کہکا لگا کر ہنسا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور فاتحانہ چمک تھی۔ کوئی بات نہیں شفا، اب پوری زندگی تمہارے پاس ہی ہوں، آرام سے دیکھتے رہنا کہ میں کتنا کمینہ ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے کام نہیں جانتی؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم انسانوں والے کام تو کرتے نہیں ہو۔ ایک گنڈے موالی سے شادی کیسے کر لوں میں؟ شفا نے اسے زک پہنچانے کی کوشش کی۔ کامیار اس کے مزید قریب ہوا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک جھٹکے سے گھمایا، یہاں تک کہ شفا کی پیٹھ اس کے مضبوط سینے سے لگ گئی۔ اس نے شفا کی گرد اپنا حصار باندھ لیا اور اس کی گردن کے نازک حصے پر ایک گہرا اور تپتا ہوا لمس چھوڑا، جس سے شفا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ میری جان گنڈا موالی نہیں، انڈر ورلڈ میں میرا ایک نام ہے۔ اور سنو، اب اگر مجھے روز کوئی نہ کوئی چوٹ لگے گی تو میری اپنی پرسنل ڈاکٹر میرا علاج کرے گی، بالکل اسی طرح رومانس کرتے ہوئے۔ اس نے شرارت سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس سے پہلے کہ کامیار کا ضبط ٹوٹ جائے وہ ایک دم پیچھے ہٹا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سگلا دی۔ دھوئیں کی مرغولے فضا میں بلند ہوئے تو اسے ایک عجیب سا سکون ملا، جیسے وہ برسوں کی پیاس بجھانے کی تیاری کر رہا ہو۔ چپ چاپ تیار ہو جاؤ شفا، میں نے سالوں تمہارا انتظار کیا ہے، تمہیں صحراؤں اور سمندروں میں ڈھونڈا ہے۔ اب میں مزید ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شفا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کی گال پر ٹھہر گیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کامیار بچپن کی طرح آج بھی وہی ضدی انسان ہے جو اپنی بات منوا کر رہتا تھا۔ بچپن میں بھی وہ اس پر اپنا حق جتاتا تھا اور آج بھی وہ اسے نکاح کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ کامیار انڈر ورلڈ کا وہ نام ہے جس کی پہنچ بہت دور تک ہے۔
وہ اپنی ماں کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ کہاں ہیں کپڑے؟ اس نے ہارتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کامیار نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور سامنے پڑی ایک عالی شان باکس کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ہے تمہاری سہاگ رات کا جوڑا، میں خود پسند کر کے لایا ہوں۔ شفا نے غصے اور نفرت سے بھاری جوڑا اٹھایا اور واش روم کی جانب بڑھی۔ کامیار کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر کسی بھی طرح کی ہیلپ چاہیے ہو تو بغیر کسی جھجک کے آواز دینا ڈارلنگ، میں باہر ہی ہوں۔ اس نے شرارت سے پیچھے سے آواز لگائی۔ کیڑے پڑیں گے تمہیں۔ شفا نے واش روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے بد دعا دی۔ کامیار ایک بار پھر بلند آواز میں ہنسا، جیسے اسے اس کی نفرت میں بھی لذت مل رہی ہو۔ اوکے۔ واش روم کی بڑی سی کھڑکی کو دیکھتے ہی شفا کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمکی۔ اسے بچپن کی وہ محرومیاں اور آج کی یہ زبردستی ایک پل کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس نے غصے اور ہمت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ایک اسٹول کھینچا۔ قیمتی واش روم کے ٹھنڈے ٹائلوں پر پاؤں جما کر وہ کھڑکی سے باہر کی جانب کود گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک لرزہ خیز چیخ نکلی، جیسے ہی اس کے قدم گارڈن کی گھاس پر پڑے۔ ایک بہت بڑا اور خوفناک ٹائیگر، کامیار کا پالتو کتا، گراتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ شفا کو لگا وہ اسے ایک لمحے ایک ہی لقمے میں ہڑپ جائے گا۔ کمرے میں کھڑکی کھڑے کامیار کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور وہ بے اختیار قہقہ لگا کر ہنسا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی شفا یہ حرکت ضرور کرے گی۔ وہ اس کے بچپن کی ضد سے واقف تھا۔ وہ کتا اس کا تربیت یافتہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ٹائیگر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر شفا کا ڈرنا اس کے لیے ضروری تھا۔ شفا خوف کے مارے زمین پر ڈھیر ہو گئی اور اسے مسلسل کامیار کا نام پکارنے لگی۔ اس کی چیخوں میں وہ تڑپ تھی جو کامیار کے دل تک پہنچ رہی تھی۔ اب بھلا کامیار اسے اس حالت میں تڑپتا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ کامیار نے بیڈ روم کا بڑا سا شیشہ کھولا اور سکون سے چلتا ہوا گارڈن ایریا کی طرف آیا، جہاں شفا ایک کونے میں سمٹی ہوئی چیخیں مار رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر کامیار ہنسی مزید گہری ہوئی۔ ٹائیگر، یہ میری جان ہے، اسے کچھ نہیں کہنا، جاؤ یہاں سے۔ کامیار نے جیسے ہی حکم دیا وہ عظیم الجثہ کتا کسی فرمانبردار انسان کی طرح ادب سے سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ کامیار شفا کے قریب جھکا اور اسے ایک ہی جست میں اپنے طاقتور بازوؤں میں اٹھا لیا۔ شفا کا وجود خوف سے ابھی بھی بری طرح کانپ رہا تھا۔ یہ میری جیل ہے شفا، یہاں سے تم بھاگ نہیں سکتی۔ تم جہاں بھی جانے کی کوشش کرو گی، ہر راستہ صرف اور صرف مجھ تک ہی آئے گا۔ اس کی آواز میں وہ جنونی ملکیت تھی جو شفا کو مزید بے بس کر رہی تھی۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے دوبارہ کمرے کے اندر لایا اور اسے بیڈ پر پٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب شرارت نہیں بلکہ ایک کالا غصہ تھا۔ یاد رکھنا شفا، اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی ٹائیگر کو کھلا دوں گا تاکہ تم ہمیشہ کے لیے میرے اندر جذب ہو جاؤ۔ اب کامیار کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس فراری کی کوشش کے بدلے شفا کو کوئی خاص سزا ملنے والی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور شفا کی طرف بڑھا۔ کامیار کے چہرے پر ایک جابرانہ سکون چھا گیا۔ اس نے فون اٹھا کر وسیم کو مختصر پیغام دیا کہ قاضی صاحب کے ساتھ 15 منٹ مزید انتظار کرے، کیونکہ دلہن کو تیار ہونے میں وقت لگے گا۔ وہ قدم بہ قدم شفا کی طرف بڑھا جو بیڈ کے کونے میں سمٹی اسے خوف اور نفرت کے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہی تھی۔ کامیار نے جھک کر اسے بازو دوبارہ اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم خود تیار نہیں ہوگی، تو ٹھیک ہے شفا، اب تمہارا یہ شوہر تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کرے گا۔ وہ اسے اٹھا کر واش روم کے پرتعیش شاور ایریا میں لے آیا۔ شفا کی مزاحمت اس کے لوہے جیسے بازوؤں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی۔ کامیار نے شاور آن کر دیا، جس سے گرتے ہوئے پانی کی بوندیں ان دونوں کے وجود کو بھگونے لگی۔ پانی کی بوچھار کے نیچے شفا کی سفید شرٹ اس کے بدن سے چپک گئی، جس سے اس کے سراپے کا جادو اور بھی گہرائی سے ابھرنے لگا۔ کامیار کی اپنی قمیض بھی پوری طرح بھیگ چکی تھی، جو اس کے کرستی اور چوڑے
سینے کے نقش نگار کو نمایاں کر رہی تھی۔ کمیار نے ایک ہاتھ سے شفا کی کمر کو سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر بکھری گیلی زلفوں کو ہٹایا۔ اس کے لمس میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی تپش اور اپنایت تھی جو شفا کے حواس معطل کر رہی تھی۔ بچپن میں یاد ہے جب تم بارش میں بھیگتی تھی تو میں تمہیں تولیے میں لپیٹ کر خود خوش کرتا تھا۔ آج بھی وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ آج ہم بچے نہیں رہے۔ اس نے نہایت نفاست سے شفا کے بھیگے ہوئے چہرے کو چھوا جہاں پانی کے قطرے اس کے سرخ لبوں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ کامیار کی نظریں ان لبوں پر جم گئی۔ شفا نے تھک کر مزاحمت چھوڑ دی اور اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ کامیار نے شاور بند کیا اور ایک بڑا سا تولیہ اٹھا کر اسے شفا کے گرد لپیٹ دیا۔ اس نے اس کے بالوں کو خشک کرتے ہوئے اسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ آئینے میں ان دونوں کا بھیگا ہوا رومانوی عکس کسی فلمی منظر جیسا لگ رہا تھا۔ اب اس سہاگ رات کے جوڑے کو پہنو شفا، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا اگر 15 منٹ میں تم باہر نہیں آئی تو میں دوبارہ اندر آ کر تمہیں مکمل تیار کروں گا، اور تب قاضی صاحب کو شاید مزید 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے۔ کامیار نے اسے ایک گہرا اور منی خیز مشورہ دے کر آنکھ دبائی اور واش روم سے باہر نکل گیا۔ شفا آئینے میں خود کو دیکھتی رہ گئی جہاں اس کی آنکھیں اب کسی انجانی تڑپ کی گواہی دے رہی تھی۔ کامیار کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار واش روم کے بند دروازے پر ٹک جاتی جہاں سے پانی گرنے کی آواز اب تھم چکی تھی۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی قمیض بدل کر ایک سیاہ ریشمی کرتا پہن لیا تھا جس کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اس کے مردانہ وجاہت کو مزید نکھار رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور شفا باہر نکلی۔ کامیار کی سانس جیسے ایک پل کے لیے تھم گئی۔ وہ گہرے سرخ رنگ کے سہاگ رات جوڑے میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے بھیگے بال ابھی بھی کندھوں پر بکھرے تھے اور چہرہ غسل کے بعد گلاب کی طرح تازہ اور دھمکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کامیار کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھے۔ میں نے کہا تھا نا، سرخ رنگ صرف تمہارے لیے بنا ہے شفا۔ اس کی آواز میں سحر تھا جو شفا کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ اس نے اسے آئینے کے سامنے رکھی کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کامیار نے بیڈ پر پڑا ہوا مہنگا جیولری باکس کھولا اور ایک ایک کر کے اسے زیورات پہنانے لگا۔ اس کے لمس کی تپش شفا کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ اس نے شفا کے بالوں کو سمیٹا اور اس کی نازک گردن میں ایک ہیرا جڑا بھاری نیکلس پہنانے لگا۔ نیکلس کا لاک بند کرتے ہوئے کامیار کے تپتے ہوئے لب شفا کی ٹھنڈی گردن کے پیچھے حصے کو چھو کر گزرے۔ شفا کے منہ سے ایک دبی سسکی نکل گئی اور اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لیں۔ شش، صبر سے کام لو ڈارلنگ، ابھی سے ہمت ہار رہی ہو۔ کامیار نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی جس میں بے شرمی اور جنون کا ایک انوکھا اندراج تھا۔ اس کلر کی ڈیپ ریڈ نے میک اپ کے نام پر صرف ایک ڈیپ ریڈ لپسٹک اٹھائی اور نہایت نفاست سے شفا کے تھرتھراتے لبوں پر لگانے لگا۔ ابھی تو لحاظ کے پردے صرف اس لیے رکھے ہوئے تھے کیونکہ ہمارا نکاح نہیں ہوا شفا، ورنہ جتنا تم نے مجھے ان برسوں میں تڑپایا ہے، ہر ایک سیکنڈ کا حساب تڑپا کر لوں گا۔ اگر حساب برابر نہ کیا تو میرا نام بھی کامیار خان نہیں۔ کامیار کی نظروں میں موجود وہ وحشیانہ تڑپ دیکھ کر شفا کا دل لرز اٹھا۔ اس نے آئینے میں کامیار کے چہرے کو دیکھا جہاں اب صرف ایک عاشق نہیں بلکہ ایک قابض شوہر کا عکس نمایاں تھا۔ اس نے آخری بار شفا کی پیشانی پر لگے جھومر کو درست کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ چلو اب، قاضی صاحب اور وسیم ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آج سے تم پر سے ہر غیر کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ تم ہمیشہ کے لیے خان کی ملکیت بننے جا رہی ہو۔ وہ اسے لیے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا جہاں حال میں نکاح کی تیاریاں مکمل تھیں۔ شفا کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ اب آنے والا ہے جہاں اسے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی تھی جس میں صرف قاضی صاحب کی دھیمی آواز
گونج رہی تھی۔ کامیار خان ایک فاتح کی طرح مہنگے مخملی صوفے پر بیٹھا اور اس کے پہلو میں شفا سرخ بھاری گھونگھٹ میں لپٹی ایک قیدی کی طرح ساکت تھی۔ کمرے میں موجود وسیم اور دیگر گواہوں کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خان کی بیٹی یا اس کی ہونے والی شریک حیات کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ قاضی صاحب نے نکاح کے کلمات شروع کیے۔ حق مہر میں کامیار نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی پراپرٹی اور اثاثے شفا کے نام کر دیے تھے، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ اس کی سلطنت کی اصل ملکہ کون ہے۔ شفا بنت احمد، کیا آپ کو کامیار خان ولد سکندر خان حق مہر 50 کروڑ روپے اور جائیداد کے عوض نکاح میں قبول ہے؟ قاضی صاحب کی آواز آئی۔ شفا کے لب جیسے سی دے گئے تھے۔ ایک بار سوال ہوا، خاموشی، دوسری بار سوال ہوا، پھر وہی دم توڑتی خاموشی۔ کامیار کے ماتھے پر غصے کی لکیر ابھری۔ اسے اپنی انا اور انسلٹ محسوس ہونے لگی۔ اس نے گھونگھٹ کے اندر سے شفا کا ہاتھ تھاما اور اپنی انگلیوں کا دباؤ اس کی دھڑکنوں کے قریب اس طرح بڑھایا کہ شفا تڑپ کر رہ گئی۔ قبول ہے، کہو شفا، ورنہ یاد رکھنا میں بغیر قبول کے بھی سب کچھ کر جاؤں گا جو میں نے سوچ رکھا ہے، اور پھر تمہیں پچھتاوے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ کامیار نے اس کے کان میں اتنی شفاقیت سے سرگوشی کی کہ شفا کا وجود لرز گیا۔ خوف اور بے بس کے عالم میں اس نے ہچکی دباتے ہوئے ایک سانس میں 3 بار کہہ دیا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ کامیار کے لبوں پر ایک شیطانی اور فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ نکاح نامے پر دستخط ہوئے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ملازمہ کی بیٹی اب کامیار خان کی قانونی بیوی بن چکی تھی۔ کامیار نے نوٹوں کی ایک بھاری گٹی قاضی صاحب کی طرف بڑھائی اور پھر 5,000 5,000 کے نوٹوں کا ایک بڑا بنڈل وسیم کو دیتے ہوئے کہا، یہ سب غریبوں میں بانٹ دو۔ میری زندگی کی سب سے بڑی مراد پوری ہوئی ہے۔ اس نے وہ رقم شفا کے سر سے وار کر صدقے کے طور پر دی تھی۔ ملازموں کی تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا شور تھا، مگر اس شور کے پیچھے ایک دل ٹوٹ کر کچی کچی ہو رہا تھا۔ جیسے ہی سب کمرے سے باہر نکلے، شفا ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ پیچھے پھینکا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں تم جیسا کمینہ انسان نہیں دیکھا کامیار۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ چلا اٹھی۔ کمینہ، ابھی تو تم نے میرا پیار دیکھا ہی نہیں ڈارلنگ، ابھی تو تم نے میرا پیار دیکھا ہی نہیں ڈارلنگ۔ کامیار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے ایک ہی ہاتھ سے اٹھایا اور کسی بچے کی طرح اپنی مضبوط گود میں بٹھا لیا۔ وہ کیا حرکت تھی جو تم نے قبول ہے نہ کہہ کر کی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے جیت سکتی ہو؟ اس نے شفا کی کمر کے گرد بازو حمال کر کے اسے خود سے اس طرح بھیجا کہ ان کے درمیان ہوا کا گزارا بھی مشکل ہو گیا۔ اب وہ تنہا تھے اور کامیار کی آنکھوں میں وہ پیاس تھی جو برسوں کے انتظار کے بعد اب بجھنے والی تھی۔ نکاح ہو گیا، اب چھوڑو مجھے، میرا ہاتھ چھوڑو کامیار۔ شفا نے تڑپ کر اس کے مضبوط حصار سے نکلنا چاہا، مگر کامیار کی گرفت ریشمی ڈور نہیں، فولاد زنجیر تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے شفا، میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے نکاح کیا ہے؟ میری جنگلی بلی، اب تو شکاری کے پنجے میں آ گیا ہے۔ کامیار اس کے سر سے وہ بھاری دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا اور اس کی گردن کے گرد اپنی انگلیاں لہرائی۔ میرے ساتھ کچھ بھی گھٹیا کرنے کے بارے میں مت سوچنا، نکاح کر لیا ہے، بس بات ختم۔ اب مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ آؤ۔ شفا کو اپنی خوبصورتی اور کامیار کی دیوانگی پر غرور تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ شخص اس کے ایک آنسو پر
بک جاتا تھا، اس لیے وہ اب بھی اکڑ رہی تھی۔ کامیار کے لبوں پر ایک دلکش مگر خطرناک مسکراہٹ آئی۔ اس نے شفا کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اوپر کو اٹھایا، یہاں تک کہ شفا کا چہرہ اس کے عین مقابل آ گیا۔ اس کی نظروں سے ہوتے ہوئے اس کے پورے ڈیپ نیک شفا کے ڈیپ گلے وجود کا طواف کر رہی تھی، جیسے اسے اپنی آنکھوں سے پی جانا چاہتا ہوں۔ پہلے اپنے اس ساجن کا دل تو خوش کر لو شفا، پھر اپنی ماں کے پاس چلی جانا۔ برسوں سے بس ماں کا پلو ہی پکڑ رکھا ہے، کبھی اس دیوانے کی باہوں کو بھی ٹھکانہ بناؤ۔ کچھ نہیں ملے گا تمہیں، تڑپتے رہو گے، پاس ہو کر بھی تمہیں نزدیک نہیں آنے دوں گی، شفا نے چیلنج بڑے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، جب تک تمہاری اجازت نہیں ہوگی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، کوئی حد نہیں توڑوں گا، مگر یاد رکھنا میں اس قدر نزدیک آ جاؤں گا کہ تم خود تڑپ کر میرا دل توڑو گی۔ کمیار نے اسے گود میں اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ شفا حیران تھی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ سیڑھیاں اٹھتے ہوئے وہ اسے بیسمنٹ کی ایک بڑے سے ہال میں لے آیا، جہاں قدم رکھتے ہی شفا کی سانس مہک اٹھی۔ پورا ہال سرخ گلاب سے بھرا ہوا تھا، فرش پر پھولوں کی دبیز تہ تھی اور دیواروں سے چھنتی مدھم روشنی ماحول کو سحر زدہ کر رہی تھی۔ بیچوں بیچ ایک خوبصورت جھولا تھا جو موتیوں اور گلابوں کی لڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ پورے حال کی وہ مصور کن خوشبو پھیلی تھی جو میں ریڈ روز انسان کے حواس گم کر دے۔ بیک گراؤنڈ میں نہایت مدھم اور رومانوی میوزک بج رہا تھا، جس کے بول فضا میں کسی نشے کی طرح گھل رہے تھے۔ جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا، اے ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا۔ کامیار نے اسے آہستہ سے اس پھولوں والے جھولے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے شفا کے پیروں سے وہ مہنگی جوتی اتاری اور اس کے مہندی لگے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہاری اجازت کا انتظار رہے گا شفا، مگر اس ماحول میں، اس خوشبو میں تم خود کو مجھ سے کیسے بچاؤ گی؟ اس نے جھک کر اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر اپنے لب رکھے اور شفا کا پورا وجود بجلی کی جھٹکے کی طرح لرز اٹھا۔ پاؤں سکیڑتے ہوئے اس نے جھولے کی زنجیروں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کامیار نے جھولے سے شفا کا ہاتھ تھاما اور ایک کی جھٹکے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ حال میں موسیقی کی گونج اب مزید گہری ہو گئی۔ کامیار نے نظریں شفا کے وجود پر جمائی تھی، جسے وہ اسے اپنی روح میں اتارنا چاہتا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا۔ گانے کے ان بولوں کے ساتھ ہی کامیار نے شفا کو رقص کے لیے ابھارا۔ اس نے شفا کے کمر کے گرد بازو پھیلایا اور اسے ایک دائرے میں گھمایا۔ شفا کی سرخ پوشاک کی کلیوں سے پھولوں کی فرش پر رقص کیا اور اس کی کھلی زلفیں کامیار کے چہرے سے ٹکرا کر اسے مزید دیوانہ کرنے لگیں۔ جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا۔ کامیار کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ رقص کے دوران ہی اس کی انگلیاں شفا کے لباس کے پشت پر لگی باریک ڈوریوں میں پھسل گئی۔ شفا کا سانس رک گیا۔ اس نے گھبرا کر کامیار کے کندھے پر گرفت مضبوط کر لی، مگر کامیار نے نہایت مہارت اور آہستگی سے ان ڈوریوں کی گرہ کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ کامیار نہیں! شفا نے سسک کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی، مگر کامیار نے اسے خود سے جدا نہیں ہونے دیا۔ کچھ مجھ کو تڑپاؤ گے، کچھ خود بھی تڑپو گے۔ کامیار نے اسے ایک بار پھر گھمایا اور اب اس کی کمر کے گرد بندھی وہ ریشمی ڈوریاں اس کے ہاتھ کی پوروں سے سرک کر کھلنے لگیں۔ شفا کو اپنے وجود پر ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوا تو اس کا پورا بدن شرم اور تپش سے دھڑکنے لگا۔ اس کے گورے بدن پر سرخ رنگ کا جوڑا اب کسی آگ کی مان لگ رہا تھا۔ کامیار نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ میں نے کہا تھا نا شفا، میں اتنا نزدیک آ جاؤں گا کہ تم خود اپنی
حدیں توڑ دو گی۔ آج اس گانے کے ہر بول کو حقیقت بنانا ہے، کیونکہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ میوزک کی تال تیز ہوئی تو کامیار نے اسے باہوں میں اٹھا کر ایک بار پھر گول گول گھمایا۔ شفا کے بال بکھر کر اس کے بازوں پر پھیل گئے۔ کامیار کی نظروں کا جنون اور اس کے ہاتھوں کا لمس شفا کے تمام دفاع کو ریت کی دیوار بنا رہا تھا۔ وہ اسے لیے ہوئے اب پھولوں سے لدے اس جھولے کے طرف بڑھا جہاں مدھم روشنی اور گلابوں کی مہک ان کے ادھورے ملاپ کی گواہی دینے کے لیے تیار تھی۔ تم بہت برے ہو کامیار، خود سے اتنا دور کر دیا کہ میں جیتے جی مر گئی، اور آج اپنی مرضی سے اتنا قریب کر لیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ شفا کی آواز میں شکایت بھی تھی اور ایک ایسی مدہوشی بھی جو اس رومانوی ماحول نے اس اعصاب پر طاری کر دی تھی۔ وہ بولتے ہوئے لڑکھڑائی تھی، اس کا وجود کامیار کی باہوں میں پگھل رہا تھا۔ کامیار کے وجود سے اٹھتی وہ مخصوص مردانہ خوشبو شفا کو پاگل کر رہی تھی۔ کامیار نے اسے ایک جھٹکے سے پھولوں سے لدے دیوار کے ساتھ لگا دیا جہاں گلاب کی پنکھڑیاں ان کے ٹکراؤ سے جھڑ کر نیچے گرنے لگیں۔ شفا کے لباس کی ڈوریاں پہلے ہی کھل کر نیچے گر چکی تھی۔ اب اس کے سرخ جوڑے کے نیچے پہنا ہوا ریشمی بلاؤز اس کے گورے بدن پر چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ کامیار کی نظریں اس کے سراپے پر کسی بھوکے شیر کی طرح جمی تھی، مگر ان میں وحشت سے زیادہ تڑپ تھی۔ کامیار کے تپتے ہوئے لب شفا کے سراہی دار گردن اور کندھوں پر بکھرے ہوئے گیلے بالوں کے درمیان اپنا راستہ بنا رہے تھے۔ اس کا دھیما لمس جہاں جہاں لگ رہا تھا وہاں سے شفا کے پور میں بجلی سی روند رہی تھی۔ معاف مت کرنا شفا، سزا دینا، مگر اس سزا میں بھی مجھے خود سے دور مت کرنا۔ کامیار کی آواز میں تھکن اور جنون سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے شفا کے دونوں ہاتھ دیوار پر اوپر کی جانب پن کر دیا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ ان کے لبوں کا فاصلہ ختم ہونے کے قریب تھا۔ شفا نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی اور اس کا سر پیچھے دیوار سے جا لگا۔ اس کی تیز سانسیں کامیار کے ضبط کا آخری امتحان لے رہی تھی۔ کمرے میں بجتا وہ مدھم میوزک اب ان کی دھڑکنوں کے شور میں کہیں کھو گیا تھا۔ کامیار نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آج کی رات کوئی معافی نہیں، کوئی دوری نہیں۔ آج صرف تم ہو، میں ہوں، وہ ملازمہ کی بیٹی جس نے میرا سکون لوٹ لیا۔ وہ ملازمہ کی بیٹی جس نے میرا سکون لوٹا تھا، آج اس خان کی بیگم بن کر اس کا قرض اتارے گی۔ اس نے شفا کو دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے اٹھا کر اس سرخ گلابوں کے ڈھیر کی طرف بڑھا جہاں آج برسوں کی پیاس کو بجھانا تھا اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا تھا۔ میں بھی تمہاری جان لے لوں گی کامیار، یاد رکھنا، اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ شفا کی آواز میں غصہ کم اور مدہوشی زیادہ تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی تپش اور خوشبو کامیار کے حواس معطل کر رہی تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر تڑپ رہی تھی، مگر کامیار اس کی حالت پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ حال میں بجتا ہوا پہلا میوزک ختم ہوا تو فضا میں ایک نیا گیت لہرایا، یہ ہونٹ تیرے پیاسا من میرا۔ کامیار کو جیسے اس گانے کے ان بولوں نے ایک نیا جنون بخش دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی ریشمی قمیض کے بٹن کھولے جو ٹوٹ کر پھولوں کے فرش پر بکھرے۔ اس کا چوڑا مضبوط اور برہنہ سینہ اب شفا کی سانسوں کے اس قدر قریب تھا کہ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں اب ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھی۔ مت کرنا معاف شفا، جب تک تم خود اپنے لبوں سے معافی کا لفظ نہیں نکالو گی میں اپنی حد پار نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں تمہیں زبردستی نہیں اپنی محبت سے جیتوں گا۔ یہ کہتے ہوئے کامیار نے اسے ایک پھول کی طرح اٹھایا اور سرخ گلابوں کے اس بلند ڈھیرے پر دے مارا جو خاص اسی رات کے لیے سجایا گیا تھا۔ شفا اس نرم بستر میں دستی چلی گئی۔ عین اسی لمحے چھت سے سرخ پنکھڑیوں کی بارش ہونے لگی، جیسے آسمان بھی ان کے اس جنونی ملاپ پر پھول برسا رہا ہو۔ ماحول پوری طرح سے قاتلانہ اور سحر انگیز ہو چکا تھا۔ مدھم روشنی، پھولوں کی بارش اور بیک گراؤنڈ میں بجتا وہ رومانوی میوزک کسی کو بھی بہکانے کے لیے کافی تھا۔ کامیار کسی بھوکے تنوع کی طرح اس کے اوپر جھکا۔ اس نے شفا کی سراہی دار گردن پر اپنا گرم لمس رکھا، جس کی حدت
جس کی حدت سے شفا کے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ شفا کو جب غصہ آیا تو اس نے بھی بے بس ہو کر کامیار کے کندھے پر اپنے ناخن گاڑ دیے۔ کامیار تڑپا تو صحیح، مگر اس کے لبوں پر ایک دیوانہ وار مسکراہٹ آئی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ شفا اپنی تمام دیواریں گرا دے، اپنی مصنوعی اکڑ بھول جائے اور اس کے جنون میں برابر کی شریک ہو جائے۔ شفا اپنا آپ کھو رہی تھی۔ اس نے ایک کے بعد ایک کامیار کے چوڑے سینے پر دانت گھاڑنے کے نشان بنا ڈالے اپنے دانتوں کے نشان بنا ڈالے۔ کامیار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جگڑ کر اس کے سر کے اوپر پن کر دیے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرگوشی کی۔ تمہارے یہ زخم میرے لیے تمغے ہیں شفا، جتنا تڑپانا ہے تڑپاؤ، مگر آج کی رات تم اس خان کے اثار سے نہیں نکل سکو گی۔ حال کے مدھم روشنی اور گلابوں کی مسحور کن خوشبو اب ان دونوں کے وجود میں کسی نشے کی طرح سراحت کر چکی تھی۔ کامیار کا ورہانہ چوڑا سینہ شفا کے نرم و نازک وجود پر ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک سائبان بن چکا تھا۔ شفا نے اس کے سینے پر اپنے دانتوں کے نشان بنائے تھے، مگر کامیار کی آنکھوں میں تکلیف کی جگہ صرف اور صرف فاتحانہ پیاس تھی۔ تڑپاؤ شفا، جتنا تڑپا سکتی ہو تڑپاؤ، مگر یاد رکھنا تمہارے یہ نشان میرے جسم پر نہیں، میری روح پر چھپ رہے ہیں۔ کامیار کی آواز میں وہ گہرا بھاری پن تھا جو کسی کو بھی موم کر دے۔ موسیقی کی لے دھیمی ہوئی تو کامیار نے اس کے دونوں ہاتھ جو اس نے سر کے اوپر جگڑے رکھے تھے آہستہ سے چھوڑ دیے۔ اس نے اپنا چہرہ شفا کے چہرے کے اس قدر قریب کیا کہ ان کی سانسوں ایک دوسرے کی روح میں اترنے لگی۔ اس نے اس کے تپتے ہوئے لب شفا کے کان کے پاس تھرتھرائے۔ اب بھی کہو گی کہ میں تمہارا نہیں ہوں؟ اب بھی کہو گی کہ وہ فلک تمہارا سب کچھ ہے؟ کامیار کے ایک ایک لفظ میں برسوں کی تڑپ چھپی تھی۔ اس کا ہاتھ شفا کی کمر کے گرد گیا اور اس نے اسے اپنی باہوں کے ایسے اثار میں لیا کہ شفا کا دم نکلنے لگا۔ شفا کی آنکھوں سے ضبط کے آخری آنسو ٹپک کر پھولوں کے بستر پر گرے۔ اس کا پورا وجود کامیار کے لمس کی تپش سے پگھل رہا تھا۔ وہ بے بس ہو چکی تھی۔ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا پورا سراپا اب صرف اور صرف کامیار خان پکار رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کامیار کے چوڑے کندھوں کو تھاما اور اپنا چہرہ اس کے مضبوط سینے میں چھپا لیا۔ بس کرو کامیار، مزید مت تڑپاؤ مجھے۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم جیت گئے ہو، میں ہار گئی ہوں۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے بچپن میں بھی تمہیں معاف کیا تھا اور آج بھی معاف کرتی ہوں۔ کامیار کے وجود میں ایک جھرجھری دوڑی۔ اس نے شفا کی ٹھوڑی کو تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ شفا کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں بلکہ ایک اعتراف محبت تھا جو کسی سمندر سے زیادہ گہرا تھا۔ کہو شفا، کہو کہ تم میری ہو۔ اس نے کسی پاگل کی طرح اصرار کیا۔ میں تمہاری ہوں کامیار، میں صرف تمہاری ہوں، ہمیشہ سے تمہاری ہی تھی۔ شفا نے جیسے ہی یہ لفظ ادا کیے، اس کے لہجے میں وہ بے بسی تھی جو صرف ایک عاشق کے سامنے دکھائی جا سکتی تھی۔ کامیار کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو برسوں کے کرب کے بعد سکون پانے والے انسان کی ہوتی ہے۔ اس نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنی محبت کی آخری مہر ضبط کر دی اور اس کے ساتھ ہی لحاظ کے تمام پردے، تمام دوریاں اور تمام نفرتیں ایک پل میں فنا ہو گئی۔ پھولوں کی بارش کے نیچے اس مدھم موسیقی اور گلابوں کے بستر پر کامیار خان نے اپنی بچپن کی محبت کو مکمل طور پر اپنا بنا لیا تھا۔ وہ رات گواہ تھی کہ عشق جب جنون بن جائے تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ اگلی صبح کی پہلی کرن جب بیسمنٹ کے اس عالیشان ہال کی چھوٹی سی لکڑی سے چھپ کر اندر آئی تو پورے کمرے میں بکھرے ہوئے سرخ گلابوں کی رنگت اور بھی نکھر گئی تھی۔ فضا میں بھی رات کی مدہوشی کن خوشبو اور محبت کی تپش رچی بسی تھی۔ کامیار خان جاگ چکا تھا۔ وہ اپنی کوہنی کے بل ٹکا نہایت دیوانگی اور سکون سے اپنی برابر میں سوئی شفا کو دیکھ رہا تھا۔ شفا کی سیاہ ریشمی زلفیں تکیے اور پھولوں پر بکھری ہوئی تھی اور اس کا چہرہ صبح کی روشنی میں کسی تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح دمک رہا تھا۔
کامیار نے نہایت آستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور شفا کے ماتھے پر آئی ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ اس کے لمس میں اب وحشت نہیں تھی بلکہ ایک شفقت ملکیت تھی۔ اس نے جھک کر شفا کی بند آنکھوں پر اپنے لب رکھے، جس سے شفا کے وجود میں ایک ایسی ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ شفا نے بوجھل پلکوں کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ ساتھ کامیار کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ تھا جس کی آنکھوں میں آج اسے اپنے لیے بے پناہ عزت اور محبت نظر آ رہی تھی۔ رات کے تمام واقعات ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھوم گئے اور شرم و حیات کی ایک گہری لالی اس کے پورے چہرے اور گردن پر پھیل گئی۔ صبح بخیر میری زندگی کی ملکہ۔ کامیار کی آواز میں وہ ریشمی نرمی تھی جو شفا کے دل کو موم کر رہی تھی۔ شفا نے شرما کر اپنا چہرہ تکیے میں چھپانا چاہا مگر کامیار نے اسے کمر سے تھام کر ایک ہی جھٹکے میں اپنے برہنہ اور چوڑے سینے سے لگا لیا۔ شفا کا دل کسی پرندے کی طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ کامیار کے سینے پر اس کے دانتوں کے نشان ابھی بھی واضح تھے جو رات کے اس جنونی جنگ کی گواہی دے رہے تھے۔ تمہارے یہ نشان مجھے یاد دلاتے رہیں گے شفا کہ تم نے مجھے کس قدر شدت سے معاف کیا ہے۔ کامیار نے اس کی کان کے پاس سرگوشی کی اور اس کی گردن کے نازک حصے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑیں۔ شفا نے اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور دھیمی آواز میں بولی، تم بہت ضدی ہو کامیار، تم نے آخرکار مجھے ہرا ہی دیا۔ محبت میں ہار ہی تو جیت ہوتی ہے جانے من۔ کامیار نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ اس کا ہاتھ شفا کی کمر پر دھیمے دائرے بنانے لگا جس سے شفا کے پور میں دوبارہ سے وہ رومانوی تپش جاگنے لگی تھی۔ وہ دونوں پھولوں کی اس ڈھیر پر ایک دوسرے میں گم تھے، دنیا و فضا سے بے خبر۔ کامیار نے اس کی ٹھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف اس کا عکس تھا۔ آج سے یہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی شفا۔ تم نے جو دکھ سہے، جو آنسو بہائے، میں ان سب کا حساب چکاؤں گا۔ اب تم صرف ایک ڈاکٹر نہیں، کامیار خان کی وہ جان ہو جس کے لیے وہ پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہے۔ اس نے جھک کر دوبارہ اس کے لبوں کا لمس محسوس کرنا چاہا کہ اچانک شفا کے فون کی گھنٹی بجی جس نے اس رومانوی جادو کو ایک لمحے کے لیے توڑ دیا۔ اسکرین پر امی کا نام چمک رہا تھا۔ شفا کا دل زور سے دھڑکا جب اس نے فون کی اسکرین پر امی کا نام دیکھا۔ اس نے گھبرا کر کامیار کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ اماں کا فون ہے کامیار، چھوڑو مجھے، کیا جواب دوں گی انہیں؟ وہ تو پیرس میں میرے ہسپتال سے آنے کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کامیار کے لبوں پر ایک بے فکری اور فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے شفا کو مزید خود سے بھینچ لیا اور اس کے کندھوں پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے شفا، وہ سب جانتی ہیں، وسیم نے انہیں سب بتا دیا ہے۔ وہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں، بس کہہ دو کہ ہم شام کو آئیں گے۔ شفا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے اماں کو بتا دیا؟ کامیار نے اسباب میں سر ہلا کر اس کی ناک کی نوک کو چھوا۔ شفا نے لرزتے ہاتھوں سے فون آن کیا۔ وہ جانتی تھی کہ کامیار اگر ایک بار کسی بات پر اڑ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ اس کی بچپن کی وہی ضدی عادت تھی جو وقت کے ساتھ جنونی بن چکی تھی۔ مگر جیسے ہی شفا نے فون کان سے لگایا اور اپنی اماں کی آواز سنی، کامیار نے اپنی شرارتیں شروع کر دی۔ اس کے تپتے ہوئے لب شفا کی گردن کے حساس حصوں پر اپنا راستہ بنانے لگی اور اس کا ہاتھ شفا کی کمر پر دھیمے دھیمے دائرے بناتے ہوئے اسے مدہوش کرنے لگا۔ ہیلو جی اماں۔ شفا کی آواز میں ایک تھرتھراہٹ تھی جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ دوسری طرف اس کی ماں کی فکر مندی مگر دعا گو آواز آ رہی تھی، مگر یہاں کامیار کی اس کے کان کے پاس اپنی گرم سانسوں سے آگ لگا رہا تھا۔ اس نے شرارت سے شفا کے کان کے لووں کو اپنے دانتوں میں دبایا تو شفا کے حلق سے ایک دبی سی سسک نکل گئی۔ شفا بیٹی، تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی ماں نے چونک کر پوچھا۔ شفا نے سختی سے اپنی آنکھیں موند لی اور کامیار کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ جی اماں، وہ بس تھوڑی تھکن ہے ہسپتال کی، ہم شام کو آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ کامیار اس کی بے بسی دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ اس نے شفا کے فون والے ہاتھ کو پکڑ کر نیچے کیا اور اس کے لبوں کو اتنے قریب
ہوا کہ شفا کی بات کرنا محال ہو گیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی ماں سے ڈھنگ سے بات نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ کامیار کا لمس اسے بار بار اس روانوی رات کی یاد دلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹی، اپنا خیال رکھنا، اور کامیار کا بھی۔ ماں نے جیسے ہی فون بند کیا، شفا نے فون ایک طرف پھینکا اور کامیار کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ تم بہت برے ہو، میں بات کر رہی تھی اور تم۔ اس کا چہرہ شرم سے ڈھک رہا تھا۔ اور میں اپنا حق جتا رہا تھا بیگم۔ کامیار نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ پھولوں کے اس بستر پر گرا دیا اور اس پر جھک گیا۔ ابھی تو شام ہونے میں بہت وقت ہے شفا، اور مجھے اپنا وہ ہر ایک سیکنڈ وصول کرنا ہے جو میں نے تمہارے بغیر گزارا ہے۔ کامیار کے جنون کی تپش اب شفا کے تمام ہوش آواز کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ اس نے فون ایک طرف پھینکا اور شفا کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ کر اسے پھولوں کے اس نرم و نازک بستر پر دوبارہ سے چسپا کر دیا۔ شفا کا دل کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح اس کے سینے میں دھک رہا تھا۔ اس کی سانسیں کامیار کے برہنہ وجود کی خوشبو میں الجھ کر رہ گئی۔ کامیار پلیز اب چھوڑ دو، شفا نے بکھری ہوئی آواز میں التجا کی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی مدہوشی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ کامیار کے لبوں پر ایک جابرانہ اور تپاتا ہوا لمس تھا۔ کامیار کے لبوں پر ایک جابرانہ اور تپتا ہوا لمس تھا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا اور اپنی مخملی مگر بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ چھوڑنے کے لیے نہیں پایا تمہیں شفا، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ میں نے برسوں اس لمحے کا خواب دیکھا ہے، جب تم میرے اثار میں ہوگی اور باہر کی دنیا کا کوئی غم ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس نے شفا کے چہرے پر بکھری گیلی لٹوں کو ہٹایا اور اس کی گردن کے اس حساس مقام پر اپنا چہرہ چھپایا جہاں سے شفا کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ شفا نے بے اختیار اپنی انگلیاں کامیار کے چوڑے کندھوں میں پیوست کر دی۔ اس کا وجود ایک بار پھر اس روانوی آگ میں جلنے لگا۔ باہر سورج کی روشنی تیز ہو رہی تھی، مگر اس بیسمنٹ کے سحر زدہ حال میں وقت تھم چکا تھا۔ پھولوں کی مہک، مدھم موسیقی کا وہ آخری سرا اور کامیار کا وہ دیوانہ لمس، شفا کے پاس اب مزاحمت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ اس کا غرور، اس کی ضد، اس کی ناراضگی سب ایک رات اور ایک صبح کے نام ہو چکی تھی۔ کامیار کی گرفت اب مزید گہری اور جنونی ہو رہی تھی۔ شفا نے اپنی آنکھیں سختی سے موند لی اور اس کا سر پیچھے پھولوں سے ڈھیر میں دستا چلا گیا۔ کمرے کی خاموشی میں اب صرف ان کی بے ترتیب دھڑکنوں کا شور باقی تھا۔ فضا میں صرف شفا کی ٹوٹی ہوئی سسکیاں گونج رہی تھی، جو اس بات کا اعتراف تھی کہ وہ مکمل طور پر کامیار خان کی ملکیت بن چکی ہے۔ وہ سسکیاں جو کبھی دکھ اور جدائی کا استعارہ تھی، آج اس جنونی ملاپ اور انوٹ بندھن کی گواہی دے رہی تھی۔ کامیار نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں ایسے سمیٹ لیا جیسے کوئی قیمتی جوہر دنیا کی نظروں سے چھپا لیا جاتا ہے۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر آخری مہر ضبط کی، اور شفا کی وہ ٹوٹی ہوئی سسکی اب سکون اور ابدی محبت کی گہری سمندر میں کہیں گم ہو گئی، ختم شد۔ اگر آپ کو یہ کہانی درد تیرے عشق کا پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کو رائٹر حوریہ راجپوت کی یہ رومانوی تحریر کیسی لگی؟ آپ کے ریویو ہی ہماری ہمت بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ جتنا زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں گے، اتنی ہی تیزی سے اس کہانی کے اگلے پارٹ اور نئی دھماکے دار سٹوریز آپ کے لیے لائی جائے گی۔ تو ابھی بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ کر سکیں۔ چلے جی، آج کے لیے ہمارا یہ ناول یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔